اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کرے. اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم پر ایک سا ہے چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو. اس آیت کریمہ میں بتوں کی بے قدری اور بطلان شرک کا بیان اور مشرکین کے کمال جہل کا اظہار ہے، اور بتایا گیا ہے کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو عابد کو نفع پہنچائے اور اس کا نقصان دور کرنے کی قدرت رکھتا ہو. مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کی بے قدرتی اس درجے کی ہے کہ وہ کسی چیز کے بنانے والے نہیں ہیں. کسی چیز کے بنانے والے تو کیا ہوتے، خود اپنی ذات میں دوسرے سے بے نیاز نہیں ہے. خود مخلوق ہے، بنانے والے کے محتاج ہے. اس سے بڑھ کر بے اختیاری یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور کسی کی کیا مدد کرے، خود انہیں ضرر پہنچے تو دور نہیں کر سکتے. کوئی انہیں توڑ دے، گرا دے، جو چاہے کرے، وہ اس سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. ایسے مجبور بے اختیار کو پوجنا انتہائی درجے کا جہالت ہے. اللہ تبارک و تعالی مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے اور مسلمانوں کو تعجب دلاتا ہے کہ اے مسلمانوں غور کرو، فکر کرو. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. یہ لوگ اسے شریک کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں. یہاں پہ لفظ آیا ہے ما، ایشرکون ما، یعنی اسے شریک کرتے ہیں. جو ما جب آتا ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی ان چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جن کے اندر عقل نہیں ہوتی، ہوش نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ان چیزوں کو پوچھتے ہیں جو بے عقل ہے، جن کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، جن کے اندر کوئی ہوش نہیں ہے. اور کیا ہے ان کا عالم؟ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ بنا نہیں سکتے. 6 طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبودان باطل کا رد کیا ہے. ایک تو یہ کہ وہ خالق نہیں ہے، یعنی کوئی چیز بنا نہیں سکتے. کوئی چیز بنانا تو دور کی بات ہے، وہ خود مخلوق ہے، یعنی بنائے ہوئے ہیں. جو کسی چیز کا بنایا ہوا ہوگا، جو مخلوق ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی خالق بھی ہوگا. تو خالق جب ہوگا تو خالق مخلوق سے بڑھ جائے گا، تو پھر وہ معبود کیسے ہوگا؟ دوسری خرابی، خالق ہے اور خالق نہیں ہے اور مخلوق ہے، 2 خرابی ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مدد نہیں کر سکتے، وہ مدد نہیں کر سکتے. اور انتہائی درجے کی جہالت یہ، بے قدرتی ناقدری ان کی یہ ہے، مدد کرنا تو دور کی بات، خود اپنا ضرر اور نفع، اپنا ضرر نقصان دور بھی نہیں کر سکتے. یعنی اگر کوئی ان کو نقصان پہنچائے تو وہ خود اپنے نقصان کو دور نہیں کر سکتے. اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ 5واں ان کا نقصان یہ ہے، ان کی بے قدری یہ ہے کہ ان سے کوئی فریاد کرے تو فریاد سن بھی نہیں سکتے.
اور پھر چھٹا نقصان ان کا بے قدری یہ ہے کہ خاموش، کچھ نہیں ہے، ان کو تم کچھ کہو یا نہ کہو ان کے لیے سب برابر ہے، کوئی حیثیت کے مالک نہیں ہے۔ لیکن مشرکین کفار کی عقلیں ان سے بھی پرلے درجے کی بے قدری والی ہے، ذلیل ہے، کہ یہ تو بت ہے، پتھر ہے، جو کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تو انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو عقل دیا، ہوش دیا، کم سے کم ان کو تو سوچنا چاہیے کہ جن کو ہم پوج رہے ہیں وہ کس حیثیت کے مالک ہے، ان کو تو سوچنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ ان سے بڑھ کر تو یہ ہو گئے جو لوگ پوج رہے ہیں ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کا رد فرمایا ہے، اس کا جواب قیامت کیا ہمیشہ تک کوئی نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا اسے شریک کرتے ہیں، یعنی غیر ذوی العقل، جو ہوش اور کسی چیز کی عقل نہیں رکھتے، جیسا کہ پہاڑ ہے، پتھر ہے۔ ایشرکون، کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے، کسی چیز کو نہیں بنا سکتے، اور کسی چیز کو نہیں بنا سکتے، خالق نہیں ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور خود بنائے ہوئے ہیں، مخلوق ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکے، یعنی اگر کوئی ان سے مدد طلب کرے ان کو کوئی مدد نہیں کر سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے اپنی مدد طلب کرنے والے کو۔ تو کیا یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے پوجنے والوں کو چھڑا سکیں گے؟ بلکہ ان کا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکیں گے۔ دوسروں کی مدد کرنا تو دور کی بات، وہ اپنی جانوں کی خود اپنے آپ کو نہیں بتا سکتے۔ کفار و مشرکین بتوں کے پاس جاتے تھے اور ان کے اوپر زعفران لگاتے تھے، شہد ان کے اوپر ملتے تھے، تو مکھیاں آ کے بیٹھتی تھی۔ تو جب مکھیاں آ کے بیٹھتی تھی، جب تک کفار و مشرکین رہتے تھے اڑاتے بیٹھتے تھے، لیکن جب وہ چلے جاتے تو مکھیاں پورا ان کو گھیر لیتی تھی، وہ دکھتا ہی نہیں تھا، مکھیوں سے بھرا رہتا تھا پورا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے آپ کی خود ہی مدد نہیں کر سکتے، اتنی مدد نہیں کر سکتے کہ مکھیوں کو اڑا سکے، مکھیوں کو اڑا سکے اتنے بھی یہ مدد نہیں کر سکتے، تو کیا دوسروں کی مدد کریں گے؟ یہ کفار و مشرکین جب چڑھاوا چڑھاتے تھے مٹھائی وغیرہ کا، تو جانور آتے تھے، جب کوئی نہیں رہتا تھا ان کے پجاری، جانور آتے تھے، کتے وغیرہ، وہ سب لے کے جو ہے وہ چلے جاتے تھے۔ تو یہ خود اپنے چڑھاوے کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، اپنے سامنے کے وہ بھی، تو کیا دوسروں کی مدد کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے پانچویں خرابی وَإِن تَدْعُوهُمْ مِنَ الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، تمہارے پیچھے نہ آئیں گے۔ ایک تو یہاں پہ ان کے معبودان باطل مراد ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دلیل قوی نہیں ہے، قول قوی یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ بعض مفسرین نے فرمایا، یہاں پہ کفار و مشرکین سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے اے محبوب یا اے مسلمانوں، اگر تم ان کفار و مشرکین کو سیدھے راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، یہ تمہارے راہ نہیں چلیں گے، یہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا ہے، ہوش دیا ہے، اس میں غور، اس کے ذریعے یہ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سواء علیکم ادعوتموہم وانتم صامتون، یہ بتوں کا حال یہ ہے کہ تم پر ایک سا ہے، چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو، تم انہیں پکارو تو بھی وہی ہے اور خاموش رہو تو بھی وہی ہے، بت ہے، پتھر ہے، ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، تمہارے کچھ ان کے کہنے کا، تمہارے خاموش رہنے کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یا پھر کفار و مشرکین مراد ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب اے مسلمانوں، یہ جو کفار و مشرکین ہیں تم انہیں کتنا بھی سمجھاؤ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر فرما دی، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اپنے اسلام، اپنے دین پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔